بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ملک محمد علی. پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ. ضلع پاک پتن کی سب تحصیل نورپور میں نورپور کو تحصیل بنانے کے حوالے سے عوامی مطالبہ جو زور پکڑ چکا ہے، تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے سر جوڑ لیے ہیں کہ 36 سال گزرنے کے باوجود نورپور سب تحصیل کو تحصیل کا درجہ کیوں نہیں دیا گیا. نورپور کو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اتنا محروم کیوں رکھا گیا. آج کے پروگرام میں اسی موضوع پر بات ہوگی. اور پیارے دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. اور ہم بات کر رہے ہیں پاک پتن کے علاقہ نورپور، جو کہ 1990 میں جب پاک پتن کو ضلع کا درجہ دیا گیا تو چونکہ پاک پتن اکلوتی تحصیل کے ساتھ ضلع بنایا گیا تھا تو اس کو خانہ پوری کے طور پر جو نورپور تھا اس کو سب تحصیل کا درجہ دیا گیا. نورپور کا تعارف کراتے چلے ہم. یہ پاک پتن اور ساہیوال کے درمیان واقع ہے اور نورپور جو اپنے جو کھیتی باڑی کے حوالے سے انتہائی اہم علاقہ ہے، کاروباری حوالے سے بھی انتہائی اہم علاقہ ہے. نورپور کی جو آبادی ہے وہ 50,000 سے بھی زیادہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ نورپور کے علاقہ میں کاروباری حوالے سے بھی بڑے بڑے کاروباری مراکز موجود ہیں، بازار موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نورپور کو اس طرح کی ترقی نہیں دی گئی جس طرح کی ترقی کا نورپور حقدار تھا. اتنے بڑے آبادی پر مشتمل علاقہ جس کو 1990 میں سب تحصیل کا درجہ دیا گیا، لیکن اس کو اس لحاظ سے بھی ترقی نہیں دی گئی جس کا وہ حقدار تھا. اب چونکہ ایک عرصہ قبل 2018 میں سوئی گیس کا جو سلسلہ تھا وہ ملکہ ہاؤس میں سوئی گیس کے اصول میں جو مطالبہ تھا وہ ملکہ ہاؤس میں تو پورا ہو گیا، لیکن سب تحصیل نورپور جو تھی وہ اس سہولت سے ابھی تک محروم ہے. بلکہ جو نورپور کا ہاسپیٹل ہے وہ بھی صرف دیہی مرکز کا ہاسپیٹل ہے اور لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اتنا بڑا علاقہ، اتنی بڑی آبادی، اس کو تحصیل کا درجہ دیا جائے اور نورپور ہسپتال کو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ نورپور کے ایریا سے بڑا سارا جو ٹیکس کلیکشن ہوتا ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جائے اور نورپور کو تحصیل بنانے کے حوالے سے جو تحصیل کا ایریا ہے اس میں نورپور کانوگوئی، گوبندپور کانوگوئی، ملکہ ہاؤس کانوگوئی اور ڈپئی کانوگو کو شامل کر کے اس کو تحصیل کا درجہ دیا جا سکتا ہے. اور اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، لوگوں کے اندر یہ مطالبہ اب زور پکڑ گیا ہے کہ نورپور کو اس کی ترقی سے ابھی تک محروم کیوں رکھا گیا ہے. نورپور کے کیا عوام حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے؟ ہر لحاظ سے نورپور کا جو ایریا ہے اس کو ترقی یافتہ ہونا چاہیے. نورپور کی گلیاں بھی اسی طرح موجود ہیں، ٹوٹی پھوٹی گلیاں، نہ کوئی بہتر سہولتیں موجود ہیں. اور نورپور کے لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ نورپور کو بھی تحصیل کا درجہ دے کر نورپور کو بڑے شہروں میں شامل کیا جائے، کیونکہ نورپور کے عوام بھی اس بات کا حق رکھتے ہیں، وہ بھی ترقی چاہتے ہیں. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.